بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار، صاحب حسن و جمال، حامل و وصف کمال خاتون تھی۔ بڑے بڑے نگران اور اہل ثروت لوگ آپ کو نکاح کے پیغام بھیجتے اور آپ سے شادی کرنے کے طلبگار تھے، مگر آپ کسی کو قبول نہ کرتے تھے اور انکار کرتی چلی جاتی تھیں۔ لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف عالیہ دیکھے اور آپ کی فراحت و فہم کی اور آپ کے خلق و عظیم، آپ کے احسان و مروت، آپ کی تہذیب و نجابت، آپ کی رواداری اور پھر آپ کے فیوز و برکات کے حالات و واقعات سننے، تو ان کے دل میں خود تحریک پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باکمال شخصیت ہی ان کی رفاقت کے موضوع ترین ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نفیسہ نامی ایک عورت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور وہ بھی اس طرح کہ پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اس بات میں جواب دیں تو پھر پیغام نکاح کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رضامندی کا اظہار کیا تو نفیسہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پیغام کی فوراً اطلاع دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنتے ہی بہت خوشی ہوئی اور اسی عورت کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ آپ اپنے اقارب سمیت فلاں دن نکاح کے لیے آ جائیے۔ جو ہی نکاح کا دن یا تاریخ مقرر ہونے کے بعد مقررہ وقت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد اور چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کو دعوت دی کہ وہ میری طرف سے شریک مجلس ہوں اور میرا نکاح محمد بن عبداللہ سے کر دیں۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں ابو طالب اور چچا حضرت حمزہ اور دوسرے اقربا کو لے کر تشریف لے گئے۔ اب تو عام طور پر نکاح کے بعد خطبہ پڑھا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں خطبے کو نکاح سے پہلے یا بعد پڑھنے کی قید نہ تھی۔ چنانچہ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھتے ہوئے کہا، اس خدائے عظیم و رفا کو حمد و ثنا سزاوار رہے جس نے ہم قریش کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد بنایا اور ہمارا سلسلہ نسب محدود خضر ایسے بزرگوں سے ملایا، بیت اللہ شریف کی حفاظت ہمارے سپرد کی، مکہ معظمہ کی سرداری ہمیں بخشی اور ایسا پاک و عزت والا حرم ہمیں عطا فرمایا کہ ہر سمت سے زائرین اس کے طواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ خدا کے اس مقدس گھر میں جو کوئی داخل ہو جاتا ہے، اس کے امن اور اس کی حفاظت کا ذمہ مولا کریم خود لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم رب تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں حکومت تفویض فرمائی اور لوگوں کا حکمران بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ میرا حقیقی بھتیجا ہے۔ یہ اعلیٰ صفات اور اعلیٰ عادات کا سرمایہ دار ہے۔ قریش میں کوئی نوجوان انسانیت کی اخلاقی اور روحانی صفات میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ قبائل عرب میں ایک بھی شخص ایسا نہیں جو نیک خصائل میں محمد سے لگا کھا سکے۔ میرا یہ برادر زادہ اگر تو دولت مند نہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ مال و دولت ایک فانی چیز ہے، ہاں انسانی صفات کو بقائے دوام حاصل ہے۔ محترم حاضرین، مجلس سے محمد کے فضائل پوشیدہ نہیں ہیں، اور بنو اسد سے بنو ہاشم کی قرابت ہے، وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ آپ سب حضرات کو علم ہے کہ میرا بھتیجا محمد بن اسد کی لڑکی خدیجہ بنت خویلد سے عقد کرنا چاہتا ہے۔ میں بڑی مجلس میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کے مہر کی ادائیگی میرے ذمہ ہوگی۔ پھر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ محمد بڑی بزرگی اور بڑی شان کا انسان ہوگا، اور اس سے قوم کی عظمت میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ابو طالب کے خطبے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے جواب خطبے کے طور پر تقریر کی۔ خدائے پاک کی حمد و تعریف بیان سے باہر ہے، اس نے ہم کو وہ بزرگی اور وہ رفعت عطا فرمائی ہے جس کی تفصیل ابو طالب بتا چکے ہیں۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں قوم کا سردار اور رہبر بنا کر ایک عظیم شرف بخشا
قبائلی عرب قریش اور بنو ہاشم کے شرف و مجم سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہم بنو اسد کے لوگ آپ حضرات کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے خاندان سے نئے تعلقات استوار کر کے ہماری عزت و حرمت کو بڑھایا ہے، اور ہم نے آپ سے جو درخواست کی تھی اسے قبول فرما کر ہماری لاج رکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے۔ بعد ازاں ورقہ بن نوفل نے ہی نکاح پڑھا اور حجاب قبول کرایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد نے اس نکاح کی تصدیق کی اور 20 اونٹ جس کی قیمت 400 مسکال سونا یا 500 درہم ہوتی ہے حق مہر ادا کیا۔ اس بابرکت جوڑے کی یہ مبارک شادی انتہائی سادگی اور بے تکلفی کی مظہر تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر مہر کے اونٹوں سے ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بارات اور دیگر حاضرین کو کھلایا گیا، اور نکاح کے فوراً بعد تمام اونٹ سیدہ خدیجہ کی تحویل میں دے دیے گئے، یعنی مہر فوراً ادا کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، ہر طرف اس مقدس جوڑے کے نکاح پر قدرت مسکرا رہی تھی، اور وہ اہم مگر پاکیزہ فرض اس کو سونپنا چاہتے تھے، اور اس سے پہلے کسی جوڑے کی سپرد نہیں کیا گیا۔ اور دوسری طرف دلہا اور دلہن کے متعلقین خوشی سے جامے میں پھولے نہیں سماتے تھے، اور فریقین کے اس احسن انتخاب پر فخر کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ محترم دلہا کے اقربا مقدس دلہے کے اوصاف حمیدہ سے واقف اور اس کے مداح خواہ تھے۔ چنانچہ اس شادی پر دونوں ہی فریقوں نے بے حد فرحت شادمانی کا اظہار کیا۔ ابو طلحہ نے مولا کریم کا شکر ادا کیا اور نکاح سے فارغ ہونے کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کس منہ سے کی جائے، جس نے شادی کی خوشی دے کر ہماری بے چینی اور ہمارے غم کو دور کیا۔ اس بے پناہ خوشیوں اور بے پناہ مسرتوں کے بعد اس مبارک نکاح کی مبارک تقریب اختتام پر پہنچی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی کسی اچھی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔